नूरुल हसनैन के एजाज़ में गुज़िश्ता 2-2.5 बरसों से जो मुसलसल जश्न मनाया जा रहा है, उस जश्न की इस इख्तितामी तकरीब की सदर आली वक़ार, फेम और दीगर तंजीमों की कारगुजार और बुनियाद गुजार सदर, मेंबर ऑफ राज्यसभा मोहतरमा फौजिया तहसीन साहिबा, इस जश्न में शिरकत के लिए बतौर ख़ास पूना से तशरीफ़ लाए। जो दुरुस्त तौर पे कहा गया कि माइनॉरिटीज़ के मसीहा आली वक़ार मोहतरम पी.ए. इनामदार साहब, MGM यूनिवर्सिटी के चांसलर, हम सब के चहीते अंकुश राव जी कदम, इस प्रोग्राम में शरीक बिलखुसूस डाइस की इस तरफ मौजूद तमाम अमायदीन, सामईन और शुरका में मौजूद अमायदीन शहर, असातिज़ा, मुख्तलिफ पेशों से मुताल्लिक़ अवामी कायदीन और मुअज़्ज़ज़ान शहर, ख़वातीन व हज़रात, नूरुल हसनैन से मेरे मरासिम कमोबेश उतने ही पुराने हैं जितना पुराना ताल्लुक़ उनका अपनी तहरीरों से है। और मैंने नूरुल हसनैन को हर्फ हर्फ, जुमला जुमला, सतर सतर बढ़ते, पनपते, फलते और फूलते देखा है। बजा तौर पर लिहाजा हम तमाम लोग, आप, मैं सभी शामिल हैं, हमारी सदर आली वक़ार मोहतरमा फौजिया तहसीन खान के मशकूर व ममनून है कि उन्होंने जश्न नूरुल हसनैन का अहतमाम किया। और मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम जब किसी शख्स का, किसी फ़र्द वाहिद का, किसी अदीब, शायर, किसी आलिम फाजिल का जश्न मनाते हैं तो हम अपना जश्न भी मनाते हैं कि हमने जो पजीराई की, हमने जो जश्न मनाया, एक तरह से इस बात का भी हम लोगों को एजाज़ हासिल होता है, मसरत और खुशी हासिल होती है कि उस जश्न में हम शरीक हैं और हमारी शिरकत उस जश्न को 4 चांद लगा देती है। हसनैन मेरे अजीज़ दोस्त के एजाज़ में जो किताब शाये की गई, उसका उन्वान भी बड़ा मुनासिब तौर पर शाह जहानम रखा गया है। वो पूरा शेर है फ़ारसी का। मैं समझता हूँ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वो शेर आपकी खिदमत में पेश कर दूँ कि कलम गोयत कि मन शाह जहानम, कलम कहता है कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ, और जहानम से मुराद ये कि तमाम जहानों का, कायनातों का, कि मैं तमाम जहानों का बादशाह हूँ। कलम कशरा बदौलत मी रसानम, कि जो मुझे इस्तेमाल करता है मैं उसको बदौलत रसानम का मतलब ये नहीं कि उसको माल और दौलत से सरफराज करता हूँ। दौलत फ़ारसी में इज़्ज़त व वक़ार को कहते हैं, मैं उसे इज़्ज़त व वक़ार बख्शता हूँ। हसनैन, मसला ये है कि हमारे कायदीन हैं। हम जानते हैं कि हमारे रियासत के मर्द आहन श्री शरद चंद्र जी पवार इस जलसे में शरीक होने वाले हैं। हम जानते हैं कि उस रवायत के अमीन है जिस रवायत में यह कहा गया था कि सयादरी हिमालय की हिफाजत के लिए निकल चुका है। हमारी ये ज़मीन संतों की, सूफियों की, ये हमारी ज़मीन मेहनत कश तबकों की, इस
ریاست میں ہر طرح کے طبقے، ہر طرح کی ذاتیں، ہر طرح کے گروہ موجود ہیں. تو ادیب کرتا کیا ہے؟ حسنین، کبھی آپ یہ پوچھیں سنجیدگی سے کہ بھئی حسنین آپ نے لکھا ہی کیوں؟ تو ادیب کیوں لکھتا ہے؟ ادیب اپنے آس پاس غربت دیکھتا ہے، مصائب دیکھتا ہے، دکھ دیکھتا ہے، وہ ذات پات، رنگ نسل کی بنیاد پر ہونے والی تفریق دیکھتا ہے، فرق دیکھتا ہے. وہ اپنے اطراف دیکھتا ہے کہ عدل کس طرح کچلا جا رہا ہے، ناانصافی دیکھتا ہے. اور وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنے مکالموں کے ذریعے، اپنے کرداروں کے ذریعے مختلف سماجی، معاشرتی، تہذیبی سچویشنز کے ذریعے اپنے کرداروں سے وہ مکالمے بلواتا ہے جو آپ کی توجہ بار بار اس امر کی طرف، اس صداقت کی طرف مبذول کرواتے ہیں کہ دنیا میں اگر عدل قائم کرنا ہے، مساوات قائم کرنا ہے، سوشل جسٹس قائم کرنا ہے، تو ہمیں پہلے ان غریب، غربا اور جو مختلف طبقوں کے لوگ استحصال کا شکار ہیں ان کے دکھ درد کو نہ صرف سمجھنا پڑے گا بلکہ اس میں شریک بھی ہونا پڑے گا. ادب شرکتوں سے پیدا ہوتا ہے، ادب شرکتوں سے پیدا ہوتا ہے، اور شاعر ادیب بار بار آپ کو اس میں شریک کرتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس میں جب تک شریک نہیں ہوں گے، غریبوں کا دکھ درد نہیں بانٹیں گے، بیوہ اور یتیموں کی کفالت نہیں کریں گے، جو معذور اور محتاج ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے، سماج ہرگز ترقی نہیں کر سکتا. ادیب دراصل بازگوئی کرتا ہے، وہ قصے دوبارہ آپ کو دکھاتا ہے، وہ قصے جو ہم اپنی زندگی کی تگ و دو میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں صرف نظر کرتے ہیں، ان پر دھیان نہیں جاتا. وہ ادیب بار بار ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیے غریب ہے، یہ مزدور ہے، یہ کسان ہے، یہ معذور ہے. اور ان کرداروں کے توسط سے آپ میں ادب کا بنیادی مقصد جو ہے انسانوں کے دلوں میں کرونا کی بھاونا پیدا کرنا ہے، شرکت کی بھاونا پیدا کرنا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حسنین کی کہانیوں میں وہ درد ہے، وہ کرونا ہے، کمپیشن ہے، جو ہمیں ان کے افسانوں، ہم حسنین کے افسانے پڑھتے ہیں، 20-25 لوگوں نے ان کی مختلف افسانوں اور ناولوں پر تھیسس لکھ دیے. اس لیے نہیں لکھے کہ وہ کسی زبان کے افسانے ہیں، وہ اس لیے لکھے کہ وہ اس ملک کے، اس معاشرے کے افسانے ہیں، اور اسی معاشرے اور اسی ملک کی فضا سے جنم لیتے ہیں. لہٰذا ہم جب کسی بڑے ادیب کی پذیرائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس تمام سماج کی بھی پذیرائی کرتے ہیں، وہ سماج جو محروم ہے. یہی وہ شرکتیں ہیں جو ادب کو ادب بناتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جدید عہد کے اگر کوئی صوفی ہے، کوئی سنت ہے، کوئی اتالق ہے تو ہمارے ادیب ہیں. یہی ہمارے صوفی، یہی ہمارے سنت، یہی ہمارے ولی اور یہی ہمارے اتالق. اسی لیے فیض نے کہا تھا کہ ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں ابھی خجل. ہم لوگ وہ ہیں جن کی وجہ سے ایک طرح کا جو جنون ہے ہمارا، اس کی وجہ سے لوگ شرمندہ ہوتے ہیں. کون شرمندہ ہوتے ہیں؟ ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی خجل، ابائے شیخ قبائے امیر و تاج شہی. شیخ کی ابا، بادشاہ کا تاج. یہ جو ہیں بڑے بڑے لوگ جو حکومت کرتے ہیں وہ ادیبوں سے اس لیے محتاط رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب کیا لکھ دے. ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی خجل، ابائے شیخ قبائے امیر و تاج شہی. ہمیں سے سنت منصور قیس زندہ ہے، اور ہمیں سے باقی ہے گلدامنی اور کچھ کلئی. یہ گلدامن بھی ہے، کچھ کلا بھی ہیں. ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیے اور اپنے ادیبوں کی پذیرائی کرتے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک. نور الحسنین.